ٹھیک ہے، تو کیا گڑبڑ ہے سلمان صاحب؟ رواں سال ہم پاک چین سفارتی تعلقات کے 70 سال منا رہے ہیں، آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں خطے میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر پاک چین تعلقات کا؟ مریم، مجھے تو پہلے ایک اظہار افسوس کرنا ہے، اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، بلکہ عید الاضحیٰ کے دن ہمارے پاکستان کے ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ عارف نظامی صاحب، ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ ایک شفیق، نفیس اور ذہین جرنلسٹ تھے، بالکل، اور وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود انہوں نے جدوجہد کے ذریعے اپنا مقام بنایا تھا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا اور جو بات جہاں پر ایاز امیر صاحب نے ختم کی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، کہ جی کوئی ایسی گڑبڑ پیچھے موجود ہے۔ گڑبڑ جو ہے اسے ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے 70 برس جو ہیں وہ باہمی ایک تعلق، اعتماد اور دوستی کے ہیں، اور ان کی دوستی حکومتوں کے ساتھ نہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ رہی ہے، اور پاکستان سے دوستی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ حکومتوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکثر وہ دورہ چائنا کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا۔ شہباز شریف صاحب چونکہ کچھ پروجیکٹس بجلی کے ایسے تھے کہ وہ بڑی تیزی سے، اب ان کا نام میں نے نہیں، وہ شہباز سپیڈ کا نام انہیں چینی ایمبیسڈر نے دیا تھا، وہ ان سے بڑے متاثر ہے اور شہباز شریف صاحب ان سے متاثر ہیں۔ بہرحال وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر وزٹ پہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی صورتحال میں پاکستان اور چائنا، ان کے درمیان بڑے مضبوط روابط ہیں، اور جس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سی پیک کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ چائنیز کمپنی کر رہی ہے جس میں چینی انجینئرز بھی کام کر رہے تھے، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات جو میرے علم میں آئی ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنے طور پہ تحقیقات کی ہے، اور چائنا کا بھی ایک 15 رکنی وفد آیا تھا، انہوں نے بھی اس پہ تحقیقات کی ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ ان کا کنسنسس ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، کیوں کر کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ کہاں سے تانے دیکھیں، بات یہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں جب یہ واقعہ ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو 100% دشمن ہوتا ہے، تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جب پاکستان کے اندر چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہی دشمن پیچھے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ وہی طاقت ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تھی، اور کوشش یہ تھی کہ جب ہم اس طرح کے پروجیکٹ پہ چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کریں گے تو پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے قائم ہوں گے۔ کس کو ہضم نہیں ہو رہے یہ تعلقات؟ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ تعلقات مضبوط ہوں۔ جی، اس میں دیکھیں عالمی طاقت کون سی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، علاقائی طاقت انڈیا ہے۔ یہ جو سی پیک اور اس کے منصوبے جو ہیں یہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ انڈیا اپنے خود کو ایک بڑا ملک سمجھتا تھا اور پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا تھا۔ جب سے یہ سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے کہ خارجہ محاذ پہ پاکستان نے جو علاقائی فورسز کو اعتماد میں لینا شروع کیا ہے کہ جب علاقے کے ایشوز ہیں ان پہ ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے۔ اب یہ ساری صورتحال میں جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس میں جو ٹائمنگ ہے وہ افغانستان کی صورتحال پہ ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے فضائی حملے شروع کر دیے ہیں طالبان کے ٹھکانوں پر، اور وہ اشرف غنی انتظامیہ، یہ مقصد کیا ہے؟ جو مقصد میں سمجھاؤں کہ بھئی طالبان سے تو آپ شکست کھا کے گئے ہیں، بھئی آپ وہاں پر اپنا تسلط تو قائم نہیں کر سکے، اب آپ امتحان لینا چاہتے ہیں وہ اشرف غنی انتظامیہ کا اور افغان فورسز کا۔ حملوں کا مقصد انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں۔ بات ہے کہ یہ جب چیزیں اکھڑتی ہیں نا، دیکھیں افغان فورسز ان سے بڑی تعداد میں ہیں، اشرف غنی انتظامیہ کو کون سے عوام کی تائید حاصل ہے؟ بھئی آپ کی تائید سے وہ آئے تھے، حامد کرزئی بھی آپ کی تائید سے آئے تھے، اور اس کا مطلب کہ افغانستان کی جنگ جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید وہاں پر مسئلے کا سیاسی حل نکل پائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ امریکہ کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے، اور یہ کس کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ چونکہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جنگی صورتحال طاری رہے گی تو روس اور چین کو وہ جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکے گا تاکہ ان کا ایجنڈا یہاں پر نہ ہو۔ میرا خیال ہے
فضائی حملوں کے ذریعے اگر زمینی اتنی بڑی فوج لا کے 48 ملکوں کی آپ طالبان کو شکست نہیں دے سکے، آپ فضائی حملوں والا بھی یہ ہتھ کنڈا استعمال کر کے دیکھ لیں، وہاں پر سب سے بڑی سیاسی قوت امریکہ نے بنایا طالبان کو، انہوں نے آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاک چین تعلقات مضبوط ہوں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ اس ہائبرڈ وار کا ذکر DGISPR نے بھی کیا ہے، تو ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے یہ ہائبرڈ وار کیا ہے اور کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو سلمان غنی صاحب نے کانڈولنس کی ہے عارف نظامی کی، میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میرے تو ذاتی بھی اور خاندانی دوست تھے، اور جن 2 بڑے اخباروں کے وہ ایڈیٹر رہے ہیں ان میں نے مستقلاً بڑا طویل عرصہ لکھا ہے، تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ایک لاس ہے میڈیا والوں کا اور عام دوستوں کا، جن کے ساتھ ان کے قریبی اور دوستانہ تعلقات تھے۔ اب آئیے اس ایشو پہ کہ جو ماڈرن وارفیئر آئی ہے، اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس پہ میرے نزدیک شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزراء بیان دے رہے ہیں، پاکستان کے اور بڑے لوگ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو کانسیپٹ آف سیکیورٹی ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، اور اب جو چیزیں حاصل ہو گئی ہیں ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن سسٹمز کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بہت سے کام جو ریاستیں پہلے نہیں کر سکتی تھیں اب کرتی ہیں، اور وہ اپنے مخالفین کو خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال، انٹرنیٹ بیسڈ آپریشنز کا استعمال، تاکہ فوج کو موو کرنے کی بجائے، ایئر فورس کو موو کرنے کی بجائے، آپ جو ہے دوسرے ملک کی جو آپ کا ایڈورسری ہے اس کے اندر کی کانٹرڈکشنز کو ایکسپلائٹ کریں۔ ڈسیڈنٹ موومنٹ ہے، سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں، پھر ٹرانس نیشنل جو گروپس آ گئے ہیں ان کو فنڈنگ دے کے آپ اپنے مخالف ملک کے اندرونی حالات کو خراب کریں، جیسا کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیررسٹ گروپس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی 5th جنریشن وار کا ایک بڑا حصہ ہے، جس میں آپ نان ملٹری مینز کے ذریعے ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو میرے نزدیک پاکستان کو اس پہ پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب نئے چیلنجز آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایک بہت اسینشل ہے آج کے زمانے میں، ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، سویلین انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے بھی۔ دیکھیے اگر آپ کے بینکنگ سسٹم میں کسی طریقے سے آپ کے مخالفین پینیٹریٹ کر جائیں تو اس سے کیا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے اس میں کیا خرابی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے انتظامات حکومت اور سیکیورٹی فورسز۔ ڈاکٹر وزیر خارجہ کے دورہ چین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دورہ چین جو ہے وہ ان مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے جو کہ ہمیں ان تعلقات میں آج کل نظر آ رہی ہیں، جو کہ وقتی ہیں۔ دیکھیے اوورآل فریم ورک جو پاکستان چائنا کے ریلیشن شپ کا ہے وہ تو کوآپریشن کا، فرینڈشپ کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ہے، لیکن اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات نیگیٹو ابھرتے ہیں اور جن کا بھی تذکرہ ایاز امیر صاحب نے کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے گفتگو لازم تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ ان کی روڈ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس میں یہ سی پیک آتا ہے، اس کی مخالفت امریکہ اس لیے کرتا ہے کہ امریکہ اور چین کی رائیولری بین الاقوامی سیاست کی ایک خصوصیت ہے، اور پاکستان کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے